سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دیوبندی مذہب کے عقیدے کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے امتیاز پراموی کی اس ویڈیو کا جواب، جس کا تھمبنیل بدل کر اب ایسا کر دیا گیا ہے، اسی کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں گے، جس میں ہم آواز ہو کر اشعار پڑھنے والے دو شاعر کو اس ایمان کے لٹیرے، عقیدے کے ڈاکو امتیاز پراموی نے دارو شراب پینے والا بتا کر ان کے خلاف دل کھول کر اپنی خباثت قلبی کا اظہار کیا ہے، اور تکلیفی جماعت جس کی بدعقیدگیوں، بددینیوں اور کفر و شرک کی غلاظت آرائیوں سے خود دیوبندیت اس وقت بری طرح پریشان ہے، اسی تکلیفی جماعت کی بقول اپنے اس ڈاکو، اس لٹیرے امتیاز پراموی نے ڈگڈگی بجائی ہے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، اور اس پل کو آپ اس ویڈیو کے آخر تک پہنچتے پہنچتے زمین دوز ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں آج کی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے آپ دارو، شراب، افیم، چرس اور گانجا کے نشے میں کلام پڑھنے والے دو نفرتی بریلوی جیب کتروں کا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ ادھر یہ پھر رہے نگر نگر، یہ گھومتے ہیں اس قدر کہ جیسے پھرتے ہیں سور، کہ جیسے پھرتے ہیں سور، کہ جیسے پھرتے ہیں سور۔ ہر ایک طرف یہ شور ہے، ہر ایک طرف یہ شور ہے۔ ہر ایک طرف یہ شور ہے، وہاں بھی نجدی چور ہے۔ ہر ایک طرف یہ شور ہے، وہاں بھی نجدی چور۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا پیٹ پجاری افیم، چرس اور گانجے کے نشے میں آ کر کتنا بیہودہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ سامعین، آپ نے ان مصروں کو سن لیا اور اس ڈاکو، اس لٹیرے امتیاز پراموی دیوبندی کی بکواس بھی۔ ابھی اس نے اور بھی بکواس کی ہے جسے آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں اس لٹیرے کو، اس دیو کے بندے کو بتانا یہ ہے کہ ان شاعروں نے شراب یا دوسری کوئی نشہ آور چیز تو استعمال نہیں کی ہے، البتہ شراب و زناکاری کی اجازت تمہارے گھر میں، تمہارے دیوبندی مذہب میں شرابی اور رنڈی باز کو دی ہے، جس کے لیے دیوبندی مذہب کی مشہور کتاب ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 158 کو دیکھیں۔ اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامعین و ناظرین، اور پڑھ بھی سکتے ہیں صاف صاف کہ دیوبندیوں کے مولوی نے شریعت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر ایک شرابی رنڈی باز کو نماز پڑھانے کے لیے بے وضو نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی شراب نوشی اور زناکاری کرنے کی بھی کھلی چھوٹ دے دی۔ لہٰذا اصل میں شراب کے نشے میں یہ دیوبندیت ہوتی ہے، دیوبندی مولوی ہوتے ہیں، دیوبندی لوگ ہوتے ہیں۔ اور رہی بات ان مصروں کی جو شاعروں نے پڑھا ہے، تو اس کا جواب ہم آگے دیں گے۔ پہلے اس عقیدے کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے امتیاز پراموی دیوبھنگی کی مزید بکواس آپ سن لیں۔ وہ تبلیغی جماعت جس نے مسجدوں سے دور مسلمانوں کو مسجدوں سے قریب کیا، فلمی دنیا اور نہ جانے کون کون سی دنیا میں اپنی آوارہ زندگی گزارنے والوں کو سچا پکا مومن بنا کر اللہ کے سامنے جھکنے والا بنایا، اسی تبلیغی جماعت کے خلاف یہ دو نفرتی جیب کترے کتنی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین یاد رکھیں، یہ تکلیفی جماعت آج تک کسی کو بھی سچا پکا مومن نہ تو بنایا ہے اور نہ ہی بنا سکتی ہے، کیونکہ یہ جماعت تو خود بدعت و ضلالت اور کفر و شرک کے گڑھے میں لڑکی ہوئی ہے۔ اس تکلیفی جماعت سے لوگ کلمہ نماز سے روشناس تو ہو جاتے ہیں، مگر جمہور علماء امت کے عقیدے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اور بھی کیا کیا کارنامے ہیں اس تکلیفی جماعت کے، یہ جاننے کے لیے انہی دیوبندیوں کی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ہے کتاب جس کا نام ہے کلمۃ الہادی، یہ دیوبندیوں ہی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 ہی پر دیکھیں دیوبندیوں کے جلیل القدر و شان مولوی کیا لکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں لکھتے ہیں کہ اس وقت تبلیغی جماعت قصہ گو واعظین کی فیکٹری بن چکی ہے، جبکہ موضوعات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان قصہ گو واعظین نے پہنچایا ہے، اور انہی قصہ گو واعظین کی فیکٹری کیا ہے، کون ہے؟
تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغ نام ہے قرآن و حدیث کا، جبکہ موجودہ تبلیغی جماعت نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے کہ مشورہ وحی کا بدل ہے، گویا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو مشورہ کے ذریعے ریٹائرڈ کر دیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کلمہ نماز سے روشناس ہو جاتے ہیں، لیکن جمہور علماء امت کے عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ جماعت خود راہ راست پر نہیں ہے تو دوسرے کو کیا خاک راہ راست پر لائے گی؟ اور جب یہ جماعت خود مومن نہیں ہے تو دوسرے کو کیا خاک مومن بنائے گی؟ تبلیغی جماعت کی اس چہل پہل کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سور جیسے خبیث جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کیا ان کا یہ جملہ اور کلام ان کے سڑے ہوئے دماغ اور بھرے ہوئے کچرے کی عکاسی نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ والوں اور نماز کی دعوت دینے والوں کے خلاف ذہن و دماغ میں بھرے ہوئے کچرے، نفرت اور زہر کی عکاسی نہیں کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ سامعین و ناظرین غور فرمائے، ان دونوں شاعروں نے اپنے مصرعے میں تکلیفی جماعت کی بقول اس ڈاکو کے سور جیسے خبیث جانور سے تشبیہ دے دی تو یہ دیو کا بے غیرت بندہ ڈاکو امتیاز پناہوی دیوبندی پاجامے سے باہر نکل آیا۔ لیکن اس کے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جو اپنے آپ کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا تھا اور اس پر قسم بھی اٹھانے کے لیے تیار تھا، جیسا کہ آپ اس حوالے میں دیکھ سکتے ہیں، اسی سور اور کتے سے بدتر دیوبندی اشرف علی تھانوی نے اپنی اس کتاب حفظ الایمان میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو جانوروں، پاگلوں اور بچوں کے علم سے تشبیہ دی تو امتیاز پناہوی دیوبندی اسے تم لوگ آج تک غلط نہیں مانتے بلکہ اس کی صفائی دیتے ہو، لیکن گمراہ و بے دین تبلیغی جماعت کو سور سے تشبیہ دے دی کسی شاعر نے تو چیخنے چلانے لگے۔ کتنے بے غیرت اور کیسے حرامی ہو تم دیو کے بندے کہ عام لوگوں کی تبلیغی جماعت کے چلنے پھرنے کو سور کے چلنے پھرنے سے تشبیہ دے دی تو تمہیں اعتراض ہو گیا اور تم چیخنے چلانے لگے، لیکن سرور کونین، مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کے چین، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں، پاگلوں، بچوں کے علم سے تشبیہ دی تمہارے اشرف علی تھانوی نے تو تمہیں آج تک برا نہیں لگا، اور اس گند کی صفائی پوری ذریت مل کر 1 صدی سے کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ کیا ہے یہ؟ کیا یہ رسول دشمنی اور اپنی جماعت پرستی نہیں ہے؟ دنیا والوں دیکھو، یہ ہے ان دیو کے بندوں کی حقیقت۔ ان دیو کے بندوں کو بھی جانوروں سے تشبیہ دینا برا لگتا ہے بشرطے کہ وہ غیر ہو، لیکن ان کا اپنا مولوی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں، بچوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے تو انہیں برا نہیں لگتا۔ اسی سے آپ لوگ اندازہ کر لیجئے کہ ان دیو کے بندوں کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں ویسے تو اس نے آگے تبلیغی جماعت کی خوب دگدگی بجائی ہے، یعنی خوب تعریفیں بیان کی ہے، جس کے جواب کے لیے دیوبندی مفتی ہی کی یہ ویڈیو پیش کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ تبلیغی جماعت کتنی اچھی ہے اور تبلیغی جماعت کا جو سرغنہ ہے سعد کاندھلوی وہ کیسا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجیے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے، ایک مشرک مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے۔ یہ عام مسلمان اور تبلیغی جماعت کے درمیان کا فرق نہیں ہے، یہ فرق قرآن نے مشرک مومن کے درمیان کا فرق بیان کیا ہے کہ مشرک مومن کے درمیان فرق یہ ہے مساجد اللہ کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کہ 100% مسلمان مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، یہ جو ابھی آپ نے سنا یہ اسی مہینے سپٹمبر 2025 کو چندی گڑھ میں تبلیغی اجتماع کا جو جوڑ ہوا اس میں مولانا سعد صاحب نے فجر کے بعد بیان کیا۔ اس بیان کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہا ہوں۔ علماء سے گزارش ہے کہ اس بیان کو شروع سے لے کر آخر تک پورا سنیں۔ یہ پورا بیان مکمل شروع سے لے کر آخر تک خرافات سے بھرا ہوا ہے۔ اس بیان میں مولانا سعد صاحب نے قرآن کی متعدد آیات میں تحریف کی، تفسیر بالرائے کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر قصداً جھوٹ ملایا، شریعت کے مقید احکام کو پہلے مطلق کیا اور پھر اس مطلق کو اپنے طریقے کے ساتھ میں مقید کیا، اور اصول فقہ، اصول حدیث،
اصول تفسیر، ان سب کی تو دھجیاں اڑا دی اور ساتھ میں منطق اور لاجک کا بھی ستیاناش کر دیا۔ اب یہ جو مولانا سعد صاحب کی کلپ ہے، اس میں مولانا سعد صاحب نے بڑا عجیب استدلال کیا، قرآن کی 2 آیتیں پیش کی، دونوں کو جوڑا اور جوڑ کر ایک فاسد نتیجہ نکالا۔ اب ان آیتوں کے لیے میں آپ کو قرآن کی تفاسیر اٹھا کر نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ قرآن کی تفاسیر کے اندر چیک کرنے کے لیے وہ بات اس لیول کی بھی تو ہونا چاہیے نا۔ مولانا سعد صاحب کی یہ باتیں تو منطق اور لاجک کے معیار ہی کو نہیں پہنچ پائی ہے، تو تفاسیر کھول کر کہاں ان کو چیک کیا جائے گا؟ تو تفاسیر کو تو آپ رہنے دیجئے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا یہ دعویٰ منطقی اعتبار سے اور لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر کیوں بالکل بھونڈا اور غلط ہے۔ مولانا نے 2 آیتیں پیش کی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، پہلی آیت، اور دوسری آیت انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مساجد کو آباد تو ایمان والے کرتے ہیں۔ اب اس صغرا اور کبرا کو ملا کر جو نتیجہ مولانا نے نکالا، اس نتیجے کو سن کر منطقی اور لاجیشینز اپنا سر پھوڑ لیں گے۔ نتیجہ کیا نکالا کہ دیکھو، ایک آیت میں یہ ہے کہ مشرکین مسجد کو آباد نہیں کرتے، دوسری آیت میں یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد تو ایمان والے ہی کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے اور نہ کرنے میں جو فرق ہے، یہ مومن اور مشرک کا فرق ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ یہ عام مسلمان اور تبلیغی جماعت کا فرق نہیں ہے، یعنی مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تبلیغی جماعت میں کام کر رہے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کر رہے ہیں، اور دوسرے جو سارے مسلمان ہیں جو ہمارے طریقے پر مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت نہیں کر رہے ہیں نا، تو یہ ان دونوں کا فرق نہیں ہے، یہ مومن اور مشرک کا فرق ہے۔ یعنی جو لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو مومن سمجھیں، اور جو مولانا سعد صاحب کی ترتیب پر مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، وہ مشرک سمجھے، یعنی پوری امت مسلمہ کو مشرک ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ نتیجہ مولانا سعد صاحب نے اس سے نکالا ہے۔ یہ حال ہے سامعین و ناظرین اس تکلیفی جماعت اور اس کے سرغنا کا۔ لیکن سامعین، چلتے چلاتے اب میں اس ڈاکو لٹیرا امتیاز پلاموی دیوبھنگی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، ان شاعروں نے تکلیفی جماعت کے چلنے پھرنے کو سور کے چلنے پھرنے سے تشبیہ دے دی، تو تم نے دارو، شراب، افیم، چرس، گانجا کا نشہ کرنے والا بتا دیا ان کو۔ تو اپنے اسی اصول کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ تیرے کتے اور سور سے بدتر اشرف علی تھانوی نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں، پاگلوں اور بچوں کے علم سے جو تشبیہ دی، تو کیا وہ بھی دارو، شراب، افیم، چرس وغیرہ کھا پی کر اس جرم عظیم کا ارتکاب کیا تھا؟ جواب امتیاز پلاموی دیوبندی ضرور دینا اگر تم حلالی ہو۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، لہٰذا سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں ہائپ بھی کر دیجئے، تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کو کتنا پہچانتے ہیں، اپنوں سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ دیو کے بندے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی نفرت کرتے ہیں، یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں، اور ممکن ہو تو اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔